پہاڑوں کے درمیان تجارتی راستہ تھا۔ گھور گھٹا اور بادلوں نے دن کو تاریک رات میں بدل دیا تھا۔ بادل گرج اور چمک رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھیں اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اس دوران 3 خوفزدہ لوگ اس وادی سے گزر رہے تھے۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہہ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ تینوں دوست بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جائیں اور بارش تھمنے کے بعد روانہ ہوں۔ اس نے کہا، قریب ایک پہاڑ ہے، ہم وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تینوں شخص بڑی تیزی سے اس پہاڑ کے جانب بڑھے اور ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار کے منہ کی طرف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی اور سیلاب کی گڑگڑاہٹ بڑھ رہی تھی۔ اب تینوں نے چین کی سانس لی کہ کم از کم اب وہ اس خوفناک سیلاب اور بجلی سے محفوظ ہو گئے اور انہیں ایک پناہ گاہ مل گئی۔ اچانک غار کے دہانے کی طرف سے پتھروں کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ کوئی چٹان لڑک رہا ہو۔ ایک بڑا چٹان غار کے منہ پر آ کر رکا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار میں گپت اندھیرا چھا گیا اور تینوں لوگ بری طرح گھبرا گئے۔ پہلے تو ان لوگوں نے چٹان کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر یہ چٹان اتنا بڑا اور بھاری تھا کہ 100 لوگ بھی مل کر اگر اس چٹان کو دھکیلتے تو یہ ہل نہ پاتا، اور اس صورتحال میں اللہ کے علاوہ اب انہیں کوئی بھی نجات نہیں دلوا سکتا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تمہیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق یعنی 3 سا چاول کی اجرت پر میرا کام کیا، لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصہ میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس ایک فرق چاول کو لیا اور کاشت کی، پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا، یہ گائے بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ اس نے کہا، میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، یہ سب گائے بیل لے جا، کیونکہ یہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ دوسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا، وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلاؤں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے نہ انہیں بیدار کرنا پسند تھا اور نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی ان کی غذا تھی۔ میں وہیں کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے۔ تیسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اسے زنا کرنی چاہی، اس نے انکار کیا، مگر وہ کسی مجبوری میں اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفی لا کر دوں گا۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آخر کار مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ میں کھڑا ہو گیا اور 100 اشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔ اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ اب تینوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان نیک اعمال کی برکت سے ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کے خاطر کیا تھا تو اس چٹان کو غار کے دہانے سے ہٹا دے۔ اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان غار کے دہانے سے کھسکنے لگی اور راستہ بن گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی سے باہر آ کر صحیح و سلامت اپنی اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔
اس قصے کو حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ وہ 3 نیک بندے کون تھے، ان کے نام کیا تھے اور یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا تھا، اس کی وضاحت تو حدیث میں نہیں ملتی، لیکن اس مختصر قصے میں ہمارے لیے بہت سے عبرت کے پہلو موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا درس یہ ہے کہ صرف سچائی اور نیک اعمال ہی ہمیں مصیبتوں اور آزمائشوں سے نجات دلا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چھوٹے بڑے اعمال کو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرنی چاہیے۔